السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی، اور جو چاہے گا، غیرہ سوا، علاوہ، اسلام کے علاوہ، دینن کوئی دین، فلیں تو ہرگز نہیں، یقبالا قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہ اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وَمَن يَبْتَغِ، جو کوئی بھی چاہے گا اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا یا کسی پہلے راستے پر چلتا رہے گا، تو وہ چاہے کتنا ہی توحید پرست کیوں نہ ہو، کتنا ہی توحید کو ماننے والا کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ پچھلے انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی دینداری اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، وہ آخرت میں نامراد ناکام ہوگا۔ اگرچہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، مگر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی کسی اور دین پر فوت ہوتا ہے تو یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اسلام دین کے علاوہ کوئی دین بھی قبول نہیں ہے، تو اس دین پر ہمیں راضی ہو جانا چاہیے جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دین سے ہٹنا یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں سفید روشن دین پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، اب وہی کجروی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا، جو ہلاک ہونے والا ہے وہی کجروی اختیار کرے گا، یعنی اس دین سے پھر جانا یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ آگے فرمایا من الخاسرین، تو وہ فی الآخرت آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی وہ آخرت میں نقصان میں پڑے گا۔ آگے فرمایا کیفا، کس طرح، کیسے، یہدی ہدایت دے گا اللہ قومن ایسے لوگوں کو، کفروا جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، وشاہدوا اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول بے شک رسول حق سچے ہیں، وجاءہم اور آئی ان کے پاس، بینات کھلی نشانیاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم کو ظالمین ظالم قوم کو۔ کیف یہدی اللہ قومن کفروا، کیف کس طرح، کیسے، کیوں کر ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد اور وہ گواہی دے چکے کہ یہ رسول سچے ہیں، ان کے پاس کھلی نشانی آ گئی، تو اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو لوگ حق کی پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے روشن دلائل دیکھنے کے باوجود صرف محض تکبر، حسد، مال و دولت کی محبت کی بنا پر کفر پر قائم رہے، یا پھر ایک مرتبہ اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر مرتد ہو گئے، تو فرمایا یہ سراسر ظالم ہے، بدبخت ہے، تو ایسے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلد ہی اس کو ندامت ہوگی، شرمندہ ہوا، اس نے لوگوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، حل لی من توبتی، کیا میرے لیے توبہ ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی آگے تک، ٹھیک ہے، پھر اسے پیغام بھجوایا، تو پھر اس نے پڑھا تو پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو کافر ہو گئے، اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی وہ اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو موجود پاتے تھے، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان کے ذریعے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ وجاءہم البینات اور آئی ان کے پاس کھلی نشانیاں،
بینات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر دلیلوں کا بالکل واضح ہو جانا، یعنی جو لوگ ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت مان چکے، دلیلیں دیکھ چکے، پھر شرک کے اندھیروں میں جا چھپے، پھر یہ لوگ ہدایت کے مستحق نہیں، کیونکہ انہوں نے آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے پن کو پسند کیا ہے۔ تو اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم ان کی سزا ہے، انا بے شک علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے، اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی، یعنی جو شخص مرتد ہو جائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، یعنی اسلام سے پھر جانا اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق بھی ان پر لعنت کرتی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو وہ لعنت زدہ انسان ہے، اور لعنت زدہ انسان بے یار و مددگار رہ جاتا ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پر اللہ لعنت کرے تو پھر اس کی کوئی مدد کرنے والا تو ہرگز نہ پائے گا۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں، لا نہیں یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، انہم ان سے عذاب و عذاب، ولا اور نہیں ہم وہ ینظرون انہیں مہلت دی جائے گی، وہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے، نہیں عذاب ہلکا کیا جائے گا ان سے، نہ تو مدت کے اعتبار سے نہ ہی شدت کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی کہ تھوڑی سی دیر کے لیے ریسٹ کر لیں تو پھر عذاب شروع ہو جائے گا، نہیں، ان سے عذاب نہ تو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، الا مگر الذین وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الا الذین مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے، کیونکہ اس نے حق کو پہچان لیا، حق کو پہچاننے کے بعد اس نے حق سے انکار کر دیا تھا، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، دوبارہ اسلام لے آئے، تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس کے شان نزول میں پڑھا ہے۔ تو یہ آیات ہی نازل ہوئی تو اس بندے تک یہ آیات لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوائی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی، اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہاں، کسی شخص کو زبردستی ہم مسلمان نہیں بنا سکتے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو پھر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی سزا ہے اسے قتل کیا جائے گا، اسے قتل کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنا دین یعنی اسلام بدل لے تو اسے قتل کر دو۔ تو آج انسان زندہ ہے، اس کے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھتے ہی گئے، کفرن کفر میں، لن ہرگز نہیں، تقبل قبول کی جائے گی توبتہم ان کی توبہ، واولئک اور یہی لوگ ہم الضالون یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد پھر بڑھتے ہی گئے کفر میں، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا جو اسلام سے مرتد ہونے کے بعد موت کے وقت تک کفر پر قائم رہتے ہیں، اور پھر اگر یہ حالت نظام توبہ کرتے ہیں، توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، لن ہرگز نہیں، تقبل قبول کی جائے گی توبتہم ان کی توبہ۔ اس توبہ سے مراد وہ توبہ ہے جو موت کے وقت ہوگی، وہ قبول نہیں کی جائے گی، ورنہ تو توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہے، جو آخری سانس کے وقت توبہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک روح حلق تک نہ پہنچے، جب روح حلق تک پہنچ گئی تو پھر توبہ نہیں ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ نزع کی حالت سے پہلے تک قبول فرما لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کافروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کافر رہا اور کفر پر ہی مرا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کافر ہے۔ دوسرا ہے
ایک مسلم تھا لیکن مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب جو مرتد ہوا تھا، کافر ہوا تھا، تو اس کی موت اسی پر ہی آ گئی، یعنی وہ مرتد ہی مر گیا. تیسرا ہے مسلم تھا پھر کافر ہو گیا، لیکن جب موت آئی، فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھنے لگا، تو پھر کہا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں. تو یہ ایمان جو ہے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. میں توبہ کرتا ہوں یا میں ایمان لے کر آتا ہوں تو یہ ایمان قبول نہیں کیا جائے، کیونکہ جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. لن ہرگز نہیں تقبلا، قبول کی جائے گی ان سے توبہ تو ہوں ان کی توبہ. واولئک، یہی لوگ، ہم الضالون، یہی لوگ گمراہ ہیں. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ میری توبہ. اس وقت توبہ کرتا ہے تو اس وقت کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جاتی. وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ گمراہ ہیں. آگے فرمایا انا بے شک الذین، وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اور وہ کفار کفر کی حالت میں، فلن یقبل، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض زمین بھر کر، ذہبا سونا، والا وفتدا اگرچہ وہ بدلے میں دے، بھی اس کو، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار. انا بے شک الذین، وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے. تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. تو قیامت والے دن ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اگر وہ زمین بھر کر سونا فدیے میں دے تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے پوچھے گا کہ اگر تجھے زمین کی تمام چیزیں میسر ہو تو کیا تو فدیے میں دے دے گا، فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑوا لے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں راضی ہوں. تو اللہ کہے گا کہ نہیں. اللہ کہیں گے کہ میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا. وہ کیا؟ کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا، لیکن تو نے انکار کیا، تو نے میرے ساتھ شریک کیا. تو پھر قیامت والے دن زمین بھر کر بھی اگر انسان سونا دے گا کہ میری جان چھڑ جائے، فدیے میں دے گا، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہی لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اگر انسان آج دنیا کی زندگی میں اگر ذرہ برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرتا ہے تو وہ قبول کیا جائے گا، لیکن قیامت والے دن زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا. اگر اس نے دنیا میں، جو انسان کفر کی حالت میں مر گیا ہے، اگر اس نے دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی کفر کی وجہ سے اس کے ضائع ہو جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا گیا، وہ مہمان نواز تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے، اسے فائدہ دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی. تو اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی صلہ نہیں ملے گا، یا پھر ان کو دنیا میں ہی فائدہ دے دیا جائے گا. ان کے ایمان جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے، دنیا میں ہی اس کا تھوڑا بہت ان کو فائدہ دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو اس آیت سے ایمان کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے. اس آیت سے ایمان کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے. جو آج ہمیں فری میں مل گیا ہے نا ایمان، اس ایمان کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ زمین بھر کر سونا بھی دیا جائے گا تو تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا، کفر کی حالت میں مرا. ایمان نہیں ہے تو اس سے ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے کہ زمین بھر کر سونا ایک طرف اور ایمان ایک طرف. تو وہ ایمان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا. تو وہ ایمان، یہ ایمان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اہمیت ہے ایمان کی.
ٹھیک ہے، تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کو آخرت میں کوئی بھی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے سارے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک و بدعت جیسی لعنت سے بچائے اور توحید و سنت کا نور عطا کرے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔